جب محسن گیا تو شہلا سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے کہا شہلا کو وہاں چھوڑنا مشکل تھا، اس کے علاوہ مرحوم انکل شیروانی کی وصیت یہی تھی۔ سوئم کے بعد فوزیہ کے گھر سے شہلا کی رخصتی ہوئی اور وہ دونوں اچانک میاں بیوی کی حیثیت سے آ پہنچے۔ ہم تو خود بھی دم بخود رہ گئے تھے اور مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ شہلا اب محسن کی بیوی بن گئی ہے۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ رابعہ نے اشتیاق اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ ہم انہی کے گھر میں ہیں۔ میں نے کہا میں اور استاد ٹیڈی اور مرزا غالب ہم سب نے ایک پلان بنایا تھا دلاور اینڈ کمپنی کے خلاف اور نازو کو آگے رکھا تھا۔ غالب اس کے ساتھ تھا اور میں غالب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اچانک میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور میں غالب کو بتائے بغیر یہاں آ لیٹا۔ میری مدد کے بغیر غالب بھی نازو کی مدد نہیں کر سکتا اور ہمارے پورے مشن کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ ابھی زیادہ دیر تو نہیں ہوئی لیکن 12 گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ نازو کو کچھ ہوا تو میں تمام عمر خود اپنی نظر میں مجرم ہو جاؤں گا۔ میں کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں گا۔ میں اس کے احسانات کے بوجھ تلے پہلے ہی اتنا دبا ہوا ہوں کہ ایک بار نہیں 3 بار جنم لوں تو اس کا قرض ادا کر سکوں۔ اس ایک زندگی میں تو یہ قرض اتر نہیں سکتا۔ لوگ 7 جنم کی بات تو محاورتاً کرتے ہیں، یہ 3 جنم کی کیا بات ہوئی؟ رابعہ بولی۔ اس کا دوبارہ میری زندگی کو اپنی جان کی بازی لگا کے بچانے کا قرض ہے۔ میں نے کہا 2 مرتبہ وہ زخمی ہوئی اور مر بھی سکتی تھی، تیسری بار وہ جان پر کھیل کر تمہیں بچا لائی۔ تم بھی میری زندگی ہو، اس لیے نازو کے احسانات کا قرض اتارنے کے لیے مجھے کم سے کم 3 بار مر کے جینا ہوگا، پھر بھی شاید سود رہ جائے، کیونکہ وہ جذبہ میں کہاں سے لاؤں گا جس نے نازو کو اپنے ہی بھائی کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے سے نکل جائیں، میں تم کو شہلا کے پاس چھوڑ دوں گا، وہاں تم اطمینان سے سارے واقعات اور پورے مشن کی تفصیلات سن لینا اور ہمیں یہ بھی بتا دینا کہ نازو تم کو کس طرح نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر لطیف کون ہے؟ میرا مطلب ہے میں وہاں کیوں تھی؟ کیا وہ نازو کو جانتے تھے؟ رابعہ نے کہا نہیں، وہ غالب کے والد کے دوست تھے، بہت زبردست آدمی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھر کے سوا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تمہیں رکھا جا سکتا، خصوصاً اس حال میں کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ اب انہوں نے ڈاکٹر حکیم سے کہا ہے کہ رابعہ کو کہیں نہ جانے دیا جائے، تو یہ ڈاکٹر نہ تمہیں نکلنے دے گا اور نہ مجھے۔ میں نے کہا مجھے وہ کم سے کم 2 دن اور یہاں رکھنے پر مصر ہے، ویسے بھی وہ کچھ تجسس میں مبتلا ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی شناخت بدلنے کی ضرورت کیوں محسوس کی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس نے باہر پہرا بٹھا رکھا ہوگا؟ پہرا بٹھانا تو مشکل ہے، میں نے کہا ممکن ہے اس نے چوکیدار کو ہدایت کر رکھی ہو، تم ذرا باہر کا ایک راؤنڈ لگاؤ، یہ دیکھو کہ فرار کے کتنے راستے ہیں، خود باہر جانے کی کوشش کرو۔ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو میں اس کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے کھڑکی تک جا کے دیکھا، اس میں فلائی پروف جالی تھی۔ میں نے جالی پر ہاتھ پھیر کے دیکھا، اسے ایک جھری سے بھی کاٹا جا سکتا تھا اور مکہ مار کے پھاڑا بھی جا سکتا تھا، مگر کھڑکی کے بالکل سامنے ایک گارڈن لائن تھی، اس کے نیچے بینچ پر 2 مریض بیٹھے تھے۔ مختصر سے لان میں ایسی 6 بینچیں 3 طرف لگی ہوئی تھی اور ان سب پر مریض کھلی ہوا کا لطف اٹھا رہے تھے۔ سردی کا زمانہ گزر چکا تھا اور شام بڑی خوشگوار ہوتی تھی۔ لان کے دوسرے کنارے پر ایک کیمسٹ کی دکان تھی اور اس طرف سے کھڑکی توڑ کے نکلنا رات کے 12 بجے سے پہلے ناممکن نہ صحیح مشکل ضرور تھا۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں شور مچانے یا راہ میں حائل ہونے والے ہر شخص کو ناک آؤٹ کرتا جاؤں اور باہر نکلتے ہی کسی رکشہ کو پکڑ لوں۔ میں رابعہ کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد رابعہ بڑی مشکل میں پڑ جاتی، وہ اپنے محسن ڈاکٹر لطیف کے سامنے بھی نہ جا پاتی۔ ڈاکٹر حکیم ان کو پوری رپورٹ دے دیتا کہ وہ کس طرح سکندر کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ دروازہ کھلا تو میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، رابعہ لوٹ آئی تھی، اس کا چہرہ مایوسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا پکڑ لیا کسی نے؟ ہاں، اسے اتفاق کہو یا کچھ اور، کوریڈور میں ہی سامنے سے ڈاکٹر حکیم آ رہا تھا، کہنے لگا کہ خیریت، کدھر کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ایسے ہی کمرے میں گھبرا گئی تھی، وہ میرے ساتھ ہو لیا کہ چلیے کچھ دیر باغ میں ٹہلتے ہیں، میں بھی فارغ ہوں اس وقت۔ مجھے مجبوراً جانا پڑا، 10 منٹ تک زبردستی اس کے ساتھ ٹہلتی رہی۔ عجیب آدمی ہے وہ بھی، یہاں کتنا بول رہا تھا، بالکل چپ۔ 2 بار بولا تو یہ کہ مس رابعہ کچھ بات کیجیے۔ تنگ آ کے میں نے کہا کہ کیا موسم پر بات کروں، اور لوٹ آئی۔ کوئی بات نہیں، اتفاق 1 بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، مگر بار بار نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا
پھر جاؤ اور اگر دوبارہ ملے تو اس کو جھاڑ دینا، کہہ دینا کہ میں تنہائی چاہتی ہوں، آپ خامخواہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں۔ لڑکیوں کے پاس شمع حسن کے پروانوں کی حوصلہ شکنی کے بہت بہانے ہوتے ہیں، اسے مت شامل کرو میرے پروانوں میں، رابعہ نے خفگی سے کہا۔ ایک شمع روشن ہو تو پروانے کتنے آ جاتے ہیں مرنے والے، انہیں کون روک سکتا ہے بھلا؟ میں نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا اور وہ ناراضگی میں باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر حکیم کا سامنے سے نمودار ہو جانا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ بھی وہ رابعہ کو بالکل اسی جگہ ملا اور پھر رابعہ کے ساتھ ہو گیا۔ رابعہ نے اسے پہلے شرافت سے کہا کہ وہ کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہے، مگر اس نے کہا کہ یہ عمر اکیلے رہنے کی نہیں ہوتی اور آپ جیسی خاتون کو کیا ضرورت ہے اکیلے رہنے کی۔ رابعہ نے اسے بے تکلفی سے باز رہنے کے لیے زیادہ سخت الفاظ میں کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا کہ مس رابعہ، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ تنہائی آپ کی ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تنہائی میں ذہن کو خیالات پریشان کرتے ہیں اور آدمی ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں کہ مجھے ڈاکٹر لطیف نے آپ کا خیال رکھنے کو کہا ہے، میں کسی صورت آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے مجبور کرنے پر رابعہ تیسری بار نکلی اور چند قدم چل کے لوٹ آئی۔ اس نے ڈاکٹر حکیم کو کسی جن کی طرح نمودار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ یہ معاملہ بے حد مشکوک ہو گیا ہے، میں نے رابعہ کی رونی صورت دیکھ کر کہا۔ آخر اسے کیسے علم ہو جاتا ہے کہ تم کمرے سے نکلی ہو، اور حد یہ ہے کہ وہ ملتا بھی اسی جگہ ہے؟ کیا وہ دروازے پر نظر رکھے کھڑا رہتا ہے کہ ادھر سے تم چلے اور ہم ادھر سے، اور ملاقات پھر اسی جگہ؟ کیسے دیکھتا رہتا ہے؟ رابعہ نے چڑ کے کہا۔ کہاں سے دیکھتا رہتا ہے؟ سامنے تو سیدھا کوریڈور ہے اور اس کے دونوں جانب مریضوں کے کمرے ہیں۔ آخر میں وہ لاؤنج سا ہے جہاں رات کی ڈیوٹی پر مامور سٹاف موجود رہتا ہے۔ ایک ٹیبل نرس کی ہے جس پر 2 نرسیں اس وقت بھی بیٹھی ہوں گی۔ ایک بینچ ہے جس پر 2 آیا ٹائپ عورتیں بیٹھی ہیں اور ایک طرف ڈاکٹر کا کمرہ ہے۔ کس ڈاکٹر کا؟ میں نے کہا۔ جس کی بھی ڈیوٹی ہو، رابعہ نے کہا۔ اس کا دروازہ کھلا ہے اور وہاں دوسرا ڈاکٹر موجود ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے۔ اگر دروازے سے باہر نکل کے دیکھو تو تمہیں بائیں جانب بالکل سامنے دیکھنے سے نرس کی ٹیبل بھی نظر آئے گی اور لیڈی ڈاکٹر بھی۔ دائیں طرف بھی ایک کمرہ ہے جو غالباً سٹور ہے، دوائیں وغیرہ ہیں اور سامان ضرورت ہے۔ بائیں جانب باہر جانے کا راستہ ہے۔ اور ڈاکٹر حکیم کس طرف سے آتا ہے؟ دائیں جانب سے، جدھر سٹور ہے، رابعہ نے کہا۔ کیا وہ سٹور میں صرف ہماری نگرانی کے لیے موجود ہے؟ ایک ڈاکٹر اگر بلا وجہ سٹور میں رہے گا تو کتنی دیر؟ کیا وہ ہماری چوکیداری پر مامور ہے؟ ہم قیدی ہیں۔ فرض کرو میں زبردستی باہر جانا چاہوں تو کیا وہ روک سکتا ہے مجھے؟ میرا خیال ہے ایک ڈاکٹر کے اختیارات کو ہسپتال میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، میں نے کہا۔ وہ خود بھی آسانی سے تم پر قابو پا لے گا اور پھر کسی ایسی جگہ رکھ دے گا جہاں میں بھی نہ جا سکوں۔ یہاں کمرے بہت ہیں اور میں ہر کمرے میں جھانک کر کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے سکندر کہ اس کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہی ہے غور طلب مسئلہ، میں نے کہا۔ کیا تم چوتھی بار؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رابعہ نے برہمی سے کہا۔ میرا جھگڑا ہو جائے گا اس سے، ہنگامہ کر دوں گی میں۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، میں نے اسے تسلی دی۔ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو اور مجھے ذرا سوچنے دو۔ میں نے کمرے کی دیواروں کا جائزہ لیا۔ کسی دیوار کے کان نہیں تھے، پلاسٹر اور رنگ و روغن پرانا تھا۔ اگر اس کے نیچے کوئی خفیہ مائکرو فون ہوتا تو مجھے بال برابر لکیر دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا کہ کسی نے مہارت سے کچھ چھپایا ہے، مگر 2 دن پہلے بھی کون میرے یہاں آنے کی پیشن گوئی کر سکتا تھا؟ میرا یہاں آنا ایک حادثے کا نتیجہ تھا، چنانچہ اس قسم کے انتظامات نہ پہلے سے کیے جا سکتے تھے اور نہ میری موجودگی میں ممکن تھے۔ میں نے لائٹس کو دیکھا، پنکھے پر غور کیا جس کے درمیان میں ایک گول چمکدار سا دائرہ ہوتا ہے، اسے دبا کر کھولا جا سکتا ہے تاکہ پنکھے میں گریس وغیرہ لگائی جا سکے۔ میں نے اس کو انگلی سے بجایا اور پھر کھول دیا۔ اس کے نیچے تازہ بھری ہوئی گریس تھی۔ میں نے بستر کے نیچے اور بیڈ سائڈ ٹیبل کی دیواروں میں دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں مایوس ہونے لگا تھا کہ مجھے دروازے کا خیال آیا۔ میں نے اس کے ہینڈل کو گھمایا اور رابعہ کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے میرے ہاتھ کے اشارے کو سمجھتے ہوئے باہر جھانکا اور سر فوراً اندر کر لیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا وہ پھر سامنے آ گیا تھا؟ میں نے کہا اور رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور ڈاکٹر کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ اندر نہیں آیا۔ وہ دروازے کے قریب تک آیا اور پھر لوٹ گیا۔ میں نے مکمل خاموشی میں اس کے قدموں کی چاپ سنی اور رابعہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
آخر اس کے یوں آنے اور چلے جانے کا مقصد؟ وہ کون ہے؟ کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کسی سوال کا یقینی جواب نہیں تھا، مگر مجھے اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بے بس و لاچار نہیں لیٹے رہنا تھا۔ میں نے گھٹنوں پر جھک کر ڈور لاک کا معائنہ کیا اور بڑی آسانی سے میں نے وہ باریک سا تار دریافت کر لیا جو دروازے کے گول گھومنے والے ہینڈل کی کفل سے نکل کر دروازے کی ایک جھری کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، مگر اس پر وہی پینٹ کر دیا گیا تھا جو دروازے پر تھا۔ چنانچہ بہت غور سے دیکھے بغیر اس تار پر کسی کی نظر پڑنے کا بالکل امکان نہیں تھا۔ میں نے تار کے اوپر انگلی پھیری اور میری انگلی پر کریم کلر کی لکیر سی بن گئی۔ باقی دروازے کا رنگ خشک تھا، مگر تار پر نیا رنگ تھا۔ میں نے اسے سونگھا، اس میں پینٹ یا انیمیا کی بو نہیں تھی، یہ خشک پاؤڈر کلر تھا جو بڑی صفائی سے تار کے اوپر پھیلا دیا گیا تھا۔ میں نے رابعہ کو تار کی طرف متوجہ کیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلایا اور واضح کیا کہ وہ سمجھ گئی۔ میں نے انگلی سے زمین پر لکھا، باتیں کرو، میں اب نہیں جاؤں گی۔ رابعہ نے زور سے کہا، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ آخر ادھر میں باہر نکلتی ہوں، ادھر وہ آ پہنچتا ہے۔ اچھا اسی سے کہہ دو کہ مجھے کیا چاہیے۔ میں نے کہا، یہ پش بٹن آخر کس لیے ہے؟ رابعہ نے کہا، تم سگریٹ، چائے، کافی سب منگوا سکتے ہو، لیکن تم جانتی ہو وہ چیز تمہارے سوا کوئی نہیں لا سکتا۔ پھر اس ڈاکٹر کو بلا کر کہہ دو۔ رابعہ نے کہا، وہ لا دے گا۔ ڈاکٹر مجھے ہسپتال میں شراب لا کے دے گا؟ تمہارا دماغ خراب ہے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کی، مگر یہ سب ضروری تھا؟ کل جو ملی تھی سب پی گئے، اب میں کیسے باہر جاؤں؟ بس میں سو رہی ہوں۔ رابعہ نے کہا، تم بھی سو جاؤ۔ اچھا بھئی، تمہاری مرضی، میں نے کہا اور لائٹ آف کر دی۔ 2 دن کی قید اور ہے، کاٹ لیں گے۔ لیکن اس تمام عرصے میں جو کچھ میں کرتا رہا وہ سب رابعہ بڑی دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ میں نے میز پر سے پھل کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اس کی دھار کو آہستہ سے تار پر پھیر دیا۔ پتلا سا تار 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مگر اپنی جگہ پر رہا۔ اس کے بعد ہم نے 15 منٹ خاموشی میں گزارے، لیکن ایک بار پھر کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہوا عین دروازے تک آیا، چند سیکنڈ رکا اور مطمئن ہو کے لوٹ گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 11:15 بجے تھے۔ اب تیار ہو جاؤ، میں نے رابعہ سے سرگوشی میں کہا۔ ہماری آواز اب کوئی بھی نہیں سن رہا ہے، پھر بھی وہ ہمیں سامنے سے گزرتا دیکھے گا، اس کا باپ بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا، میں نے کہا اور چھری سے کھڑکی کی فلائی پروف جالی کاٹ دی۔ اگر دروازے میں نصب مائکرو فون کام کر رہا ہوتا تو یہ آواز بھی یقیناً ڈاکٹر حکیم کے کان سن لیتے۔ اب باہر پارک میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اوائل مارچ کی ہنکی کے باعث سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور کھڑکیاں بند کر چکے تھے۔ صرف کیمسٹ کی دکان کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی کہیں اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پہلے رابعہ کو باہر اتارا، پھر بستر کی چادر اپنے جسم پر اس طرح لپیٹ لی کہ میرے ہسپتال کا لباس تقریباً چھپ گیا۔ اب تم اطمینان سے باہر جاؤ، میں نے کہا، اور کسی رکشہ کو روکو۔ جب رکشہ گیٹ پر آ جائے تو اندر آ کے مجھے اپنی صورت دکھا دینا، میں گیٹ پر نظر رکھوں گا۔ تم واپس جا کے رکشہ میں بیٹھ جانا اور میرا انتظار کرنا۔ رکشہ والے سے کہنا کہ مزنگ جانا ہے۔ رابعہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ میں نے اسے پورے اعتماد کے ساتھ گیٹ سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ ہسپتال کے کپڑوں میں نہیں تھی، چنانچہ چوکیدار نے اسے نہیں روکا۔ وہ عملے کی رکن بھی ہو سکتی تھی اور کسی پرائیویٹ وارڈ کے مریض کے ساتھ رہنے والی گھر کی کوئی عورت بھی۔ میں اس اندھیرے کمرے میں کھڑکی بند کیے شیشوں کے پیچھے کھڑا گیٹ کو دیکھتا رہا۔ رابعہ 10 منٹ بعد اندر آئی اور اس نے کیمسٹ کی دکان سے کچھ خریدا، پھر وہ واپس چلی گئی۔ میں کھڑکی سے باہر اترا اور گیٹ کی سمت بڑھا۔ چوکیدار نے چادر کے نیچے سے ہسپتال کی دھاری والے کپڑے کا پاجامہ پہچان لیا۔ کون ہو تم؟ اے بھائی صاحب رک جاؤ۔ وہ میری طرف بڑھا اور میں رک گیا۔ چوکیدار میرے قریب آیا۔ اپنی صورت تو دکھاؤ، وہ بولا۔ صورت کے ساتھ ہی میں نے اسے ایک معمولی سے داؤ کا تماشا بھی دکھایا۔ اس کی گردن پر اور کنپٹی پر میرے 2 ہاتھ لگے، وہ لان پر گر گیا۔ میں گیٹ کی طرف بھاگا۔ کیمسٹ چلانے لگا، پکڑو پکڑو۔ اس کی آواز پر ہسپتال کے اندر شاید کوئی متوجہ ہوا ہو تو ہوا ہو۔ باہر جہاں رکشہ میں رابعہ میرا انتظار کر رہی تھی، اس کی آواز انجن کے شور میں دب گئی۔ وہی رکشہ کا شور جس سے ہمیشہ میرے اعصاب متاثر ہونے لگتے تھے، اس وقت میرے لیے باعث سکون ثابت ہوا۔ میرے پہنچتے ہی رکشہ چل پڑا اور اس وقت میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے گیٹ لائٹ کی روشنی میں ڈاکٹر حکیم کا چہرہ نظر آیا۔ وہ رکشہ کے پیچھے بھاگا۔ اے رکشہ، اس نے چیخ کر کہا، مگر رکشہ والا اپنی دھن میں چلتا گیا۔ اسے کیسے شک ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے؟ اگر رکشہ خالی ہوتا تو اس آواز پر ضرور رک جاتا۔ ڈاکٹر کی یہ حرکت مجھے مضحکہ خیز لگی۔
وہ رکشا کے پیچھے خود کیسے دوڑ سکتا تھا؟ میں نے پلٹ کر دوبارہ دیکھا تو اس کا ہاتھ جیب سے باہر آ چکا تھا۔ میرے ایک ہاتھ نے رابعہ کو گردن سے پکڑ کے جھکا دیا۔ میں خود بھی جھک گیا تھا جب فائر کی آواز آئی۔ اگر اس کا نشانہ صحیح ہوتا تو گولی رکشا والے کو بھی لگ سکتی تھی، جس کا سر پیچھے بیٹھنے والی سواریوں کے درمیان نظر آتا ہے۔ اب یہاں تو اس کا نشانہ حد سے زیادہ درست تھا کہ نہ میں نشانہ بنا اور نہ رابعہ بنی، اور گولی سیدھی گزر گئی۔ اگر اس نے رکشا روکنے کے لیے ڈرائیور کے سر کا نشانہ لیا تھا تو اسے قسمت نے بچایا۔ رکشا متحرک تھا اور اس کی رفتار بھی زیادہ تھی۔ سڑک ناہموار تھی، چنانچہ جھٹکوں سے ہم بھی اچھل رہے تھے۔ غالباً یہی سب عوامل تھے جو ہمارے اور رکشا والے کے بچ جانے کا سبب بنے۔ ڈاکٹر نے 3 فائر کیے تھے، مگر ہر فائر کے بعد دوسرا فائر ہونے تک درمیانی فاصلہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ جب رکشا نے موڑ کاٹا تو میں نے اپنے محفوظ ہونے کا یقین کیا اور اطمینان کا سانس لے کر سر اٹھایا۔ رکشا والا اس سارے خونی ڈرامے سے بالکل بے خبر تھا اور اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ گولیاں اس پر چلائی جا رہی ہیں۔ اسے تو اچانک گولی لگ جاتی تو پتہ چلتا کہ بغیر کسی وجہ کے موت نے اسے آ لیا ہے۔ یہ تو ہم برے پھنسے تھے، میں نے رابعہ سے کہا۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا مجھے کہ وہ ڈاکٹر جو اتنے دوستانہ لہجے میں بات کر رہا تھا اور ہمارا اعتماد حاصل کر چکا تھا، ہمارا دشمن تھا۔ رابعہ بولی، میں بھی اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، اچھا ہی ہوا کہ تم نے اسے رازدار اور مددگار نہیں بنایا۔ رابعہ بولی، بس خدا نے بچا لیا، میں جلدی میں فیصلہ کر لیتا کہ اس سے مدد لینی چاہیے تو ساری باتیں آگے پہنچ جاتی۔ وہ بہت چالاک تھا اور بہت خطرناک بھی۔ تمہارے خیال میں وہ چودھری دلاور کا ایجنٹ تھا؟ مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں، میں نے کہا، اور کوئی وہ حفاظتی انتظام نہیں کر سکتا جو اس نے کیا۔ وہ کسی کمرے میں بیٹھا ساری گفتگو سن رہا تھا، ہر آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ تم جیسے دروازہ کھولتی تھی اسے معلوم ہو جاتا تھا۔ اگر میں کھڑکی کھولتا یا کاٹتا تو یہ آواز بھی اس تک پہنچتی اور وہ فوراً آ جاتا۔ باتوں باتوں میں وہ ہم پر واضح کر چکا تھا کہ اسے جوڈو کراٹے میں مہارت حاصل ہے۔ مجھے تو اس کے ڈاکٹر ہونے پر بھی شک ہے۔ اسے اپنی ناکامی پر جھنجھلاہٹ بھی ہوگی اور پریشانی بھی۔ ہم اس کی ساری چالاکی اور مستعدی کے باوجود صاف نکل گئے۔ رابعہ نے کہا، اس سے خبر ہو جاتی تو وہ گاڑی لے کر ہمارے تعاقب میں آتا۔ ہاں، وہ کیمسٹ کے ہنگامے پر باہر نکلا ہوگا۔ میں نے کہا، کیمسٹ نے بھی اس لیے شور مچایا کہ وہ چوکیدار کو ناک آؤٹ ہوتے دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر نکل کے کیمسٹ سے پوچھا ہوگا کہ بات کیا ہے، اور جتنی دیر میں صورتحال اس پر واضح ہوئی ہم دور نکل آئے۔ اگر اس وقت وہ گاڑی کی طرف لپکتا تو اسے رکشا نظر تک نہ آتا، مگر اس سے زیادہ اطمینان کی بات تو یہ ہے کہ میں نے تم سے کمرے میں بہت سی باتیں کی تھیں، یہ نہیں بتایا تھا کہ نازو کون ہے اور اس کا مشن کیا ہے۔ میں نے شہلا اور محسن کی شادی کا ذکر کیا تھا، مگر ان کے گھر کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ اس تمام گفتگو کو ریکارڈ کیا گیا ہوگا، تب بھی اس سے کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ چودھری دلاور تو بہت بڑا فروختہ ہوگا۔ ہاں، اس مرتبہ انتظام بہت پکا تھا، میں نے کہا۔ اب ناکامی کی ساری ذمہ داری ڈاکٹر حکیم پر جائے گی، حالانکہ قصور اس کا نہیں ہے۔ وہ تو پوری طرح مستعد تھا، ہر آہٹ پر نکل آتا تھا، مگر یہ رکشا کدھر جا رہا ہے؟ مزنگ آکھیا سی، مزنگ ول جا رہے ہیں، رکشا والے نے کہا۔ مزنگ؟ او نہیں یار، میں نے کہا، مزنگ جا کے کی لینا جے، میرا کیڑا ماما رہندا ہے اوتھے، میں نے جانا ہے داتا صاحب پہلا، اوتھے حاضری دے کے گھر جاواں گا۔ رکشا والے نے مجھے گھور کر دیکھا اور میں نے رابعہ کو گھور کے دیکھا جیسے ساری غلطی اس کی ہے۔ داتا صاحب کے نام پر وہ بول نہ سکا، ورنہ کہیں اور جانا ہوتا تو وہ احتجاج کرتا۔ میں نے رکشا کو داتا صاحب کے دربار والی گلی میں چھوڑا اور مزار پر فاتحہ خوانی کرنے گیا۔ آج میں ایک نئے شکاری کے جال میں پھنس گیا تھا اور بال بال بچا تھا۔ جب ہم پھر سڑک پر آئے تو میں بہت اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے رکشا نے ہمیں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچنے تک میرے دل کی بے قراری میرے اعصاب کو شکست دینے لگی تھی۔ ایک معمولی سے حادثے نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا؟ میری عدم موجودگی نے نازو کو کہاں پہنچا دیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے کچھ بتائے بغیر غائب ہو جانے سے باقی سب کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ میرے ساتھ پیش آنے والا حادثہ عقل کے ہاتھ سے جذبات کا دامن چھوٹ جانے کا نتیجہ تھا۔ رابعہ کے گھر سے نکل جانے کی خبر نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا، اور میں نہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل رہا تھا اور نہ کچھ دیکھنے سننے کے، لیکن اسی جذباتی دیوانگی کا نام زندگی تھا۔
اس دیوانگی کے مختلف انداز تھے۔ رابعہ سے عشق اس کا ایک نام تھا، ورنہ ہم سب جو کچھ کرتے تھے، جس طرح جیتے تھے اور جیسے مرنے کا سامان کرتے تھے، اس میں سب کچھ ہی دیوانگی سمجھا جا سکتا تھا۔ رکشہ رک گیا تو میرے خیالات کی رو بھی رک گئی اور میں یوں گھر کی طرف بڑھا جیسے گھر سے فرار ہو جانے والا ناخلف بیٹا دنیا کے دھکے کھا کر شرمسار اور خوفزدہ دوبارہ گھر آتا ہے۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ پڑتے جذبات سے اس کی حالت بھی غیر تھی، اور یہی کیفیت اپنی انتہا کو پہنچ کر قوت برداشت سے بڑھ جاتی تو ہسٹیریا کا دورہ بن جاتی۔ جذباتی دباؤ سے وہ بھی شدید اعصابی تناؤ میں مبتلا تھی۔ دروازہ شہلا نے کھولا۔ اس نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اندھیرے سے رابعہ اس کے سامنے آئی اور شہلا نے ایک چیخ ماری، رابعہ باجی! وہ ایک دم رابعہ سے لپٹ گئی۔ اس کی چیخ نے گھر کے اندر محسن کو بوکھلا دیا۔ وہ نہ جانے کیا گرا کے یا خود کسی چیز پر گر کے دوڑا اور لنگڑاتا ہوا نمودار ہوا۔ کیا ہوا؟ قیامت آ گئی کیا؟ وہ شہلا کو ڈانٹ رہا تھا، مگر ہمیں دیکھتے ہی وہ لنگڑانا بھی بھول گیا۔ آ گئے ہو خیر سے گھر کو لوٹ کے بدھو میاں، محسن نے ناخلف اولاد کے سخت گیر باپ کی طرح کہا۔ اکیلا نہیں آیا، کچھ لے کر بھی آیا ہوں۔ میں نے شہلا کی طرف اشارہ کیا جو رابعہ سے گلے لگ کر رو رہی تھی، اور رابعہ اسے بالکل بڑی بہن کی طرح تسلی دے رہی تھی، چمکار رہی تھی۔ محسن نے پہلے رابعہ کو اور پھر مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے آہستہ سے اقرار میں گردن ہلائی، کیونکہ اس کی نظروں کا سوال میں نے سمجھ لیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا رابعہ نارمل ہو گئی ہے، اس کی یادداشت بحال ہو گئی ہے؟ یہ بچھڑے ہوئے اندر جا کے بھی رو دھو سکتے ہیں، محسن نے کہا۔ یار محسن، میں نے کہا، میں تو بعد میں بتاؤں گا کہ کہاں گیا تھا اور اس وقت کہاں سے آ رہا ہوں، پہلے تو بتا کہ نازو کا کیا حال ہے۔ محسن نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، اچھی خاصی لڑکی تھی، مگر تجھے کیا، بیوہ تو ہوا غالب، تو ایسے نہیں بتائے گا، میں نے کہا، اور محسن اندر کی طرف دوڑا۔ رابعہ اور شہلا روتے روتے ہنس پڑی۔ شروع ہو گئی خرمستی، شہلا نے کہا۔ میں نے محسن کو ٹانگ اڑا کے گرایا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ میں 3 تک گنوں گا۔ کیوں، آگے گنتی نہیں آتی کیا؟ محسن بولا۔ اتنے کم وقت میں بھلا میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ نازو خیریت سے ہے؟ میں نے اسے چھوڑ دیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی طرف سے کوئی پیغام ملا؟ میں نے کہا۔ ہاں، غالب کا رابطہ قائم ہے، محسن بولا۔ آج صبح سے شام 6 بجے تک ٹیڈی نے ڈیوٹی دی تھی، 6 سے 12 پھر غالب گیا تھا، آتا ہی ہوگا۔ بہت مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں نازو سے، وہ لڑکی بھی کمال ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تجھے تعریف کرنا ہے تو رابعہ کی کر، محسن نے مجھے ڈانٹا۔ خود میں اب شہلا کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے بیوی سے کہ کوئی تم سا حسین نہیں زمانے میں تو ایک سچ بولنے پر مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں فوت ہو جاؤں گا، گناہ تیرے سر، کیونکہ میں تیرا مہمان ہوں۔ کنیز، محسن نے تالی بجا کے کہا، 2 مہمانوں کے لیے شاہی دسترخواں بچھایا جائے۔ چولہے پر 10 تولے دال مسور ہمراہ 1 گیلن پانی کے اچھی طرح جوش دے کر 1 ماشا گھی کے ہمراہ رکھی جائے، اور اگر بھوسی ٹکڑے والا گزشتہ ہفتے کی روٹیاں نہ لے گیا ہو تو وہ بھی معزز مہمانوں کے لیے حاضر کی جائیں۔ وہ دونوں نہایت زور و شور سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ موضوع تھا شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ مجبوراً محسن کو چلانا پڑا، لیڈیز، آپ کچن میں جا کے ایک دوسرے کا دماغ چاٹیں، یہاں بے حد اہم مردانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سن لیا، شہلا نے بھی چلا کے کہا۔ ابھی فرصت نہیں ہے ہمیں، ہم بھی بے حد مصروف ہیں۔ تو ہم کیا تمہارا سر کھائیں جس میں مغز تک نہیں؟ محسن نے چلا کر کہا۔ جو ملے کھا لو، کچن میں جا کے پکا لو یا بازار سے جا کے لے آؤ، شہلا نے سنی انسنی کر کے کہا۔ ابھی تنور کھلے ہوں گے۔ دیکھا تو نے ان 20ویں صدی کی بیویوں کا رویہ، محسن نے خفت سے کہا۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں کسی تنور والے کی بیٹی سے شادی کر لیتا، اس وقت سسر محترم گرما گرم روٹیاں خود لگا کے دیتے۔ چل یار جانے دے، تیرے مقدر میں شوہر بن کے یہی بے عزتی لکھی تھی۔ میں نے کہا، ان کو باتیں کرنے دے، ہم بازار سے لے کر آتے ہیں۔ ہم نکلے ہی تھے کہ ہمیں سامنے سے ٹیڈی اور غالب آتے دکھائی دیے۔ ہمارے سامنے آ کے دونوں یوں رک گئے جیسے متحارب فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آراء ہوتی ہیں۔ آگے تم مجنوں کے جانشین، ملی وہ لیلا یا محض جھک ماری؟ غالب نے طنز سے کہا۔ دونوں کام کیے، جھک بھی ماری ہم نے اور لیلا کو بھی لے آئے، میں نے دانت نکال کے کہا۔ کیا مطلب؟ رابعہ کو لے آئے؟
ڈیڈی نے بے یقینی سے کہا۔ یقین نہیں تو گھر میں جا کے دیکھ لو، میں نے کہا، ورنہ ہمارے ساتھ چلو، ہم محضر تناول فرمانے جا رہے ہیں۔ مجھے میری بیوی نے ماں مہمان کے گھر سے نکال دیا ہے دوستو، میں جا رہا ہوں کہیں سے نان نفقے کا بندوبست کرنے، محسن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی ساتھ چلو، کہیں بیٹھ کے دعوت ولیمہ کھا لو میری، اور وہ گھر میں انتظار کریں گی ہمارا، میں نے کہا۔ بیویوں کا کام انتظار کرنا ہے، محسن بولا، خود جب باتیں کرتے کرتے تھک جائیں گی تو پکائیں گی اور کھا لیں گی۔ یہ ٹھیک ہے، ہم بھی کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میں نے کہا، اور ہم واپس چل پڑے۔ میں نے مختصر الفاظ میں وہ سب واقعات سنائے جو کسی کے علم میں نہ تھے۔ میرے حادثے میں زخمی ہونے سے ہسپتال پہنچنے اور وہاں سے فرار ہونے تک جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ سب میں نے بتا دیا، اور چلتے چلتے ہم ریلوے اسٹیشن جانے والی سڑک پر پہنچ گئے۔ وہاں بہت سے ہوٹل کھلے ہوئے تھے، ہم ایک نسبتاً صاف ستھرے ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ کھانے کا آرڈر میں نے دیا، پھر غالب نے مجھے نازو کے بارے میں رپورٹ دی۔ اس کو وکٹر فیملی نے مجبور ہو کے گھر میں جگہ دے دی۔ بھائی بہن تو بالکل تیار نہیں تھے، مگر اسی گھر میں ان کی ماں بھی رہتی ہے جسے اپنی اولاد کی اصل کرتوت معلوم نہیں، غالب نے کہا۔ اس روز رات کو اس کا پہلا پیغام کیا تھا؟ میں نے کہا، بہت مختصر، اس نے مورس کوڈ میں اوکے کہا تھا، غالب نے کہا۔ اندر پہنچنے کے تقریباً نصف گھنٹے کے بعد ملنے والے پیغام نے میری ساری تشویش دور کر دی تھی۔ اس وقت مجھے تشویش سے زیادہ تم پر غصہ تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے چل پڑے۔ نازو کی طرف سے اطمینان ہوا تو میں مونگ پھلی کی ریڑھی چھوڑ کے وہاں تک گیا جہاں تم کھڑے ہوئے تھے، مگر تم غائب تھے۔ میں لوٹ آیا تمہیں 101 گالیاں دے کر۔ گالیوں کی کوئی بات نہیں، دوست دیں تو دعا کی طرح لگتی ہیں، دشمن دے تو پتھر کی طرح، میں نے کہا۔ مونگ پھلی کا بزنس کیسا رہا؟ بہت فائدہ مند، ایک بوری پر کوئی 200 بچے، ایک بوری 2 دن میں ختم ہو گئی، غالب بولا۔ صحافت سے تو اچھا ہی ہے۔ اس کے بعد نازو سے رابطہ قائم ہوا؟ میں نے کہا۔ کوئی کام کی بات معلوم ہوئی وکٹر فیملی کے بارے میں؟ ہاں، اندر داخل ہونے کے بعد وکٹر برادران کو مطمئن کرنا اصل مسئلہ تھا، غالب بولا۔ نازو نے رات کے 11 بجے کے 50 منٹ پر دوسرا پیغام بھیجا، یہ کہا کہ ابھی مت جانا۔ وہ نہ کہتی تب بھی میں ٹھیک 12 بجے دکان نہ بڑھاتا۔ میں شرماتے ہوئے اعتراف کرتا ہوں کہ میں سخت مضطرب اور بے چین تھا۔ ماشاءاللہ سے بہت شرمیلا بچہ ہے، محسن نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم ہوتے میری جگہ تو تمہارے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا نازو کو اس طرح چھوڑ کے جانا، غالب نے کہا۔ پہلا دن بلکہ پہلی رات تھی، ایک ڈر سا تھا کہ کہیں بعد میں کوئی غیر متوقع بات نہ ہو جائے۔ خیر، میں 12:30 بجے تک انتظار کرتا رہا اور یہ آدھا گھنٹہ اتنا لمبا ہو گیا، تولے شب فراق کی طرح، محسن نے کہا۔ مختصر بات کرو۔ ویٹر نے ہمارے درمیان ڈنر سے جانا شروع کیا۔ میں نے اس سے ہر اچھی چیز لے آنے کو کہا تھا، اس کے نزدیک مرغی سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ خوراک نہیں تھی، چنانچہ ہر چیز میں مرغی تھی۔ چاول میں مرغی، مگر اسے چکن بریانی کہنا مشکل تھا، قورمے میں مرغی جسے مرغ قورمہ قرار دیا گیا تھا۔ جی تو نصف شب کے بعد آپ کے اور ان کے درمیان کیا راز و نیاز ہوئے؟ میں نے کہا۔ آپ سینسر کر کے سنا سکتے ہیں۔ اس نے 12:30 بجے سگنل دیا، گویا میرے کان میں الیکٹرانک سرگوشی کی، غالب بولا۔ میں نے فوراً اپنے یونٹ کو آن کر لیا۔ اس نے کہا کہ پہلا مرحلہ تو سر ہو گیا ہے، وکٹر فیملی کو ایک خادمہ کی ضرورت تھی، وہ سب دن بھر باہر رہتے ہیں اور بعض اوقات رات کو بھی گھر نہیں آتے، ماں کھٹیا کی مریض ہے، اسی مجبوری نے نازو کا گھر کے اندر قیام آسان بنا دیا۔ وکٹر برادران اور ان کی بہن تو مخالف تھے کہ کسی اجنبی کو گھر میں جگہ دی جائے، مگر نازو کی آہذاری نے ان کی ماں کو متاثر کر لیا تھا۔ نازو کا کہنا ہے کہ اسے خود اپنی اداکاری پر حیرت ہوئی تھی۔ سلیم وکٹر اور یوسف وکٹر کو مطمئن کرنا بہت مشکل تھا، وہ پوچھتے رہے کہ پہلے کہاں تھی اور اب کیا گھر گھر سوال کرتی پھرتی ہو، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نازو نے سارے سوالات کے ایسے جواب دیے کہ وہ مطمئن ہوئے یا نہیں، مگر ان کی ماں پر رکت طاری ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس مظلوم عورت کو گھر میں جگہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔